والی تھی، اس کی زندگی میں اس کی محبت شامل ہونے والی تھی۔ اسی وجہ سے اس کے چہرے پر اس کی کھلی کھلی رنگت کے ساتھ روشن آنکھیں چار چاند لگا رہی تھیں۔ اس کی کھلی رنگت اور چہرے کے نکھار کا راز یہ تھا کہ اس کی زندگی میں اس کی محبت شامل ہو کر اس کی زندگی کو حسین بنانے والی تھی۔ اسے اپنا یہ روپ دیکھ کر کافی اچھا لگا تھا۔ اس کے گیلے ریشمی بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، جسے سکھانے کے لیے اس نے بیڈ پر موجود تولیہ اٹھایا اور اپنے بالوں پر باندھ کر انہیں خشک کرنے لگی۔ اسی دوران اس نے آئینے کے عقب سے دیکھا، اس کے کمرے میں تیزی سے داخل ہو کر دروازہ بند کر کے اس کی جانب بڑھا۔ کسی اجنبی کے اپنے کمرے میں اس قدر بے دھڑک انداز میں داخل ہونے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار نہ کر سکی اور اس کا ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، خدا کے لیے محترم، پہلے میری بات سنیے، اس کے بعد ہی کچھ کہیے گا۔ میں اس حویلی میں مہمان بن آیا ہوں اور مجھے اس وقت آپ کی ضرورت ہے، میری مدد فرمائیے۔ اجنبی نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، اس کی گرفت مچلنے، اسے اس اجنبی کا یہ انداز بالکل بھی پسند نہ آیا، اور اس اجنبی نے جیسے ہی اپنا ہاتھ اس کے منہ سے، کون ہیں آپ اور یہاں ہوئی میرے کمرے میں آنے کی، اس نے گرجدار آواز میں کہتے ہوئے اسے کینہ توز نگاہوں سے دیکھا۔ وہ کسی اجنبی کے یوں اس طرح کمرے میں اچانک داخل ہونے پر بری طرح سے گھبرا گئی، لیکن خود پر قابو پاتے ہوئے اس سے پوچھا، بجائے یہ کہ وہ اجنبی شرمندہ ہوتا، وہ آرام سے اس بیڈ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، دیکھ کیا بات کریں۔ اس نے اپنی ناک پر انگلی رکھتے ہوئے اسے آہستہ بولنے کا کہا تو حیا پھٹ پڑی۔ کل آپ کو میرے کمرے میں آنے سے پہلے آنا چاہیے تھا، اجنبی کے گھر رہی تھی کہ اگر کسی نے اسے اس کے کمرے میں دیکھ لیا تو نہ جانے کیا طوفان شادی اٹینڈ کرنے آیا تھا۔ مجھے 5 منٹ دیجیے، میں آپ کے کمرے میں نہا دھو کر چپکے سی میٹنگ کے لیے نکل جاؤں گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو یہ لوگ مجھے یہاں سے جانے نہیں، مجھے کیا، کل فارس کا مائن انہوں نے مجھے دیا ہے، اتنے دن میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا، میرے بزنس کو ہو جائے گا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے جیسے ہی اپنی گھڑی میں وقت دیکھنا چاہا، کلائی میں بندھی ہوئی تھی تو حیا کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چل گئی۔ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس کا ہاتھ اپنے کو بغور دیکھا۔ یہ بہت قیمت، اس اجنبی نے ایک دم سے اپنا ہاتھ جھٹک کر اس کے ہاتھ سے چھڑوایا، ہو کر رہ گئی۔ اس سے وہ خیالوں میں ہی گم رہتی، اس اجنبی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا بیگ حیا کی طرف بڑھایا۔ یہ حیا نے اکٹھے کرتے ہوئے اس سے پوچھا، چھوٹا سا بیگ یہیں سے لاؤں گا، مجھے بہت زیادہ دیر ہو رہی ہے۔ اس نے بیگ حیا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور اپنی گفتگو جاری رکھی۔ گیا تھا کہ یہ کمرہ کسی لڑکی کا ہے، اگر پتا ہوتا تو ہرگز قدم نہ، لیکن اب میں یہاں پھنس چکی ہوں، چنانچہ آپ بس تھوڑی دیر مجھے برداشت کر، کہتے ساتھ ہی وہ روانہ ہو گیا اور حیا
جلدی اس تو یہ مجھے وہ فوراً سے اس کی شرٹ کرنے لگی۔ اسی دوران اسے اپنے اوپر دو محسوس ہوئی اور اس نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو ایک دم سے پھپھو اندر سے دیکھ انہوں نے حیا کھانا میں حیا پاکستان میں سے ایک عورت اس طریقے کر رہی ہوں یار تمہاری ہوئی ہے کے چہرے کے تاثرات سے بغور اندازہ لگایا تو حیا نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ نہیں نہیں فارغ لگا چکی ہوں میں۔ انہوں نے کڑی نظروں سے اسے دیکھتے کہا تو حیا کی آنکھوں میں پریشانی ابھرنے لگی۔ کچھ تو چھپا رہی ہو، مجھے سچ بتاؤ، اگر نہیں بتاؤ گی تو مجھے سچ اگلوانا آتا ہے۔ انہوں نے ایک دم سے حیا کا ہاتھ مڑوڑا اور اس کے بال اپنی مٹھی میں پکڑ کر زور سے دبوچنے لگی۔ حیا اس وقت اپنی ظالم پھپھو کو آنسو بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ اجنبی باہر نکلا۔ اس نے حیا کے ہاتھ نمایاں ہو رہا تھا۔ نظر دیکھا رکھنے تک یہ کیا دیکھنے کو مل رہا ہے؟ بھرپور آواز میں چیختے ہوئے نے کہا اور حیا کو لتاڑنے لگی۔ نام تمہارا حیا ہے اور کام تمہارے نام کے پیچھے تم یہ چاہتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بھائی جان دیکھیں۔ اسی دوران شمشاد گزر رہی تھی۔ انہوں نے بھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ حیا کو تو دل جیسے کسی مٹھی میں لے لیا۔ بیچ کمرے میں کھڑا یہ سوچتا رہا کہ آخر ہوا کیا ہے اور یہ عورت کیوں تمام لوگوں کو جمع کر رہی ہے، یہاں تک کہ کمرہ لوگوں سے بھر گیا۔ 7 سے 8 نفوس کمرے میں جمع تھے اور حیا کی طرف چبھتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ نسرین پھپھو نے حیا پر انتہائی اس کی زندگی میں طوفان آ گیا تھا۔ بھائی جان آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ کی بیٹی یہاں کیا گل کھلا رہی ہے؟ میں نے تو سارا منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہاں موجود لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہ شخص واقعی میں حیا کو بے حیا بنا دیا تھا۔ حیا چپ چاپ انہیں اپنی ذات پر کینچڑ اچھالتا دیکھتی رہی۔ وہ اس کے کردار کو گندا کہہ رہی تھی، داغدار کر رہی تھی اور وہ بے بس اور مجبور تھی، کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے 5 گھنٹے پہلے اس لڑکے کو اس کمرے میں جاتے دیکھا اور اب جو منظر دیکھ رہی ہوں، توبہ توبہ، ایسی لڑکیاں پیدا ہونے سے پہلے مر کیوں نہیں جاتی؟ تجھے ذرا بھی صبر نہ آیا؟ تو نے شادی سے پہلے ہی اپنا ارمان پورا کر لیا؟ بہت ابل رہی تھی تیری جوانی، اگر اتنی جوانی سر چڑھ کے بول رہی تھی سے پکڑے کیا کہ وہ پوری جان سے ہل کر رہ گئی اور فوراً سے اس نے فارس کی طرف نظریں کر دی، لیکن وہاں بھی اسے نفرت، حقارت، ذلت جیسے کئی جذبے نظر آ رہے تھے۔ ان میں محبت کہیں بھی نہیں تھی، بس نفرت ہی نفرت موجود تھی۔ فارس نے اس کے دفاع میں ایک لفظ، اس نے تمہاری حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے، اب تم کس چیز کو بلا رہے ہو؟
مجھے تو پہلے ہی تمہارے کردار پہ شک تھا۔ تم میرے بیٹے کو مگرمچھ کے آنسو آ کر بے وقوف بنا، پر مجھے نہیں، اور آج سب کچھ یہ سب کچھ تمہارا سمجھا طرف میرے بیٹے گلیاں شرم، تمہارے ناپاک قدموں کی یہاں میری حویلی ہے، آنسو آنکھوں سے لڑک لڑک کر گالوں پر بہنے، بہن معاوف ہونے لگا اور پکی ماں پر ہوتی رہی۔ تمام لوگ نسرین پھپھو کی باتوں پر خاموش تھے، لیکن شمشاد بیگم اب مزید خاموش نہ رہ سکی۔ آپا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ میری بیٹی پر بد کرداری اور بدچلن ہونے کا الزام لگا رہی ہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ان سے سوال کیا تو نسرین بیگم پھٹ پڑی۔ تو آپ کیا مجھے جھوٹا کہہ رہی ہیں؟ نسرین بیگم نے کڑے تیوروں سے شمشاد بیگم کو دیکھا تو وہ فوراً سے بول پڑی، نہ میری بیٹی اس لڑکے کو جانتی ہے نہ میں نے تو اسے پہلی بار یہاں اس حویلی میں دیکھا ہے۔ آپ کس طرح میری بیٹی پر الزام عائد کر سکتی ہیں؟ وہ بھی چپ رہنے والوں میں سے نہ تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر حیا کا ہاتھ تھاما اور اسے حوصلہ دیا۔ تم مجھے جھوٹا کہہ رہی ہو جبکہ میں یہ سب کچھ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں۔ ٹھیک ہے، کان اٹھائیں۔ آپ نے میری بیٹی کے کردار پر کیچڑ اچھالا ہے۔ آپ کو قرآن ضرور اٹھانا چاہیے۔ قرآن پر ہاتھ رکھ آپ کا فیصلہ منظور ہوگا، پھر آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ شمشاد بیگم نے بھی اپنی آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے ان سے کہا تھا۔ وہ اس وقت بے بسی کی انتہا پر لگ رہی تھی۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، مجھے اپنی بات پر قائم رہنا آتا ہے، اور میں بالکل اپنی بات کا وزن بڑھانے کی طرف دوڑائی۔ یہاں نسرین بیگم شاد بیگم کے ہاتھ سے ہاتھ میں لیتے ہی میں نے ابھی تک جو بھی گفتگو کی ہے حیا کے کردار کے حوالے سے وہ میری اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے، اور اس میں میں نے ذرا برابر بھی جھوٹ اور کی آمیزش نہیں کی ہے، اور یہ قرآن میں ہاتھ میں لے کر یہ سب کچھ کہہ رہی ہوں۔ قرآن گواہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، بالکل سچی ہوں، اور اس میں کسی قسم کی ہے ان کا یہ کہنا کہ جہاں کی آنکھیں کی نسرین بیگم نے قرآن کا سہارا لیا، قرآن کی قسم کو بھلا کون جھٹلا سکتا تھا؟ جہانگیر صاحب بالکل اپنی جگہ پر جیسے جم سے گئے۔ مجھے تم سے یہ امید بالکل بھی نہ تھی حیا، تم نے میرا سب کے سامنے دیا، یہ تربیت کی ہے، تم نے اپنی بیٹی کی شمشاد بیگم سخت دیر دکھائی اور شمشاد کو ٹھہرانے لگے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جہانگیر صاحب؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹی کا کردار صاف و شفاف ہے۔ شمشاد بیگم نے بیٹی کی خواہش کی، انہیں روک دیا، کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے، کر سکتا اس کا ناپاک وجود اب نہیں رکے گا۔ کیا کہہ رہے جائے گی میری بیٹی اس دنیا میں؟ اس کا ہم دونوں کے علاوہ ہے کوئی جہاں یہ جائے گی؟ آپ کو نہیں پتا کیا باہر کا ماحول ایک لڑکی کے لیے کس قدر خطرناک اور بھیانک ہے؟ انہوں نے ہر تک اپنی بیٹی کے دفاع میں مناسب سمجھا۔ سے گھر میں اندر علی کیوں نہ آیا؟ جہانگیر صاحب میں تڑپ اٹھی، یہ
बोले भी क्या। फौरन से मौलवी साहब को बुलाओ। इसने तो हमारे बारे में ना सोचा, लेकिन मैं अब इस गंद की गठरी को मजीद अपने कंधों पर बोझ की तरह था। इसका भी नहीं करी कि सब कुछ इसके करतूतों का ही नतीजा। जहांगीर साहब की बात सुन और एकदम से अपने दोस्त असफाक वक्त बिल्कुल खामोश खड़ा सूरत हाल काफी देर से समझने की कोशिश कर रहा था। बदतमीज समझा और पीठ पीछे किया, शर्म ना आई। फारिस ने उसका गिरबान पकड़कर उसे जोर से झंझोड़ डाला। मेरे ही कमरे में मेरी होने वाली बीवी के साथ रंग रलियां मनाते हुए तुम्हें जरा बराबर भी शर्म ना आई कि तुम ये सब कर रहे हो। तभी मैं कहूं कि तुम हवेली में चलने के लिए इतने दिनों के लिए रहने पर राजी कैसे हो गए। आखिर अब मुझे वजह समझ आ गई है। वो भंकारते हुए जोर जोर से कहने लगा और असफंयार अफसोस से उसकी तरफ देखने लगा कि एक लड़की की चुप ने उनको जाहिलियत में किस कदर आगे बढ़ा चुके थे। के आने नसरीन बेगम तकरीबन चीखते हुए हया को आने गई, अपना खुतबा शुरू किया। हया बिनत जहांगीर, क्या आपको असफंयार से ये निकाह कबूल है? हया ने डुबडुबाई आंखों से पहले मौलवी साहब की तरफ देखा, अल्लाह की तरफ देखा, जो मुंह पर हाथ रखे तहाशा कर रही थी। कबूल है। अपनी जुबान को बमुश्किल अपने साथ देने के लिए राजी करने के बाद उसने भारी दिल के साथ यह कहा तो उसे लगा कि उसकी रूह उसके जिस्म का साथ छोड़ गई है। उसने कांपते हाथों से निकाह नामे पर साइन किया। असफंयार इन तमाम के साथ का जवाब दिया। अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हो इस निकाह से खुश है या ना खुश, कोई तासुर नहीं, सिफारिश नहीं लगा पाया। निकाह होते ही असफंयार ने हया का हाथ पकड़ा और तेजी से हवेली से बाहर निकल गया। उसे कतन भी अंदाजा नहीं था कि जिस शादी में शिरकत के लिए वो यहाँ आएगा वो उसी की शादी के मातम में बदल जाएगी और उसका बिजनेस ट्रिप अधूरा रह जाएगा, जिंदगी में बदल जाएगी। उन्हीं सोचों में घिरा उसने हया का हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकल गया। हया ने एक नज़र पलट कर उस हवेली पर डाली, सिवाय रुसवाई के उसकी गोद में और कुछ न डाला था। उसने निकाह फेंकने की बड़ी थी। यार ने दरवाजा खोलकर उसे बिठाया और गाड़ी ड्राइव करके हवेली से दूर सड़क पर ले आया। उसने एक नज़र हया पर डाली तो ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा लाश वो थी और हया का गाड़ी में बैठते ही दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो सोचने लगी कि असफंयार को क्या महसूस हो रहा होगा। उसे तो अपनी सफाई देने का मौका ही न मिला। हया उस वक्त भी अपने बारे में नहीं सोच रही थी कि किस तरह बेआबरू होकर वो हवेली से निकाली गई। वो एक नाजुक दिल की लड़की थी जो खुद मुसीबत गिरफ्तार होने के बावजूद भी इस वक्त असफंयार के हवाले से परेशान थी। न जाने उस पर क्या गुजर रही होगी और उसके क्या जज्बात होंगे। वो गाहे बगाहे उसके उसकी शख्सियत में हुस्न पैदा कर रहे थे। गहरी स्याह आंखें इस बात की गवाही दे रही थी कि वो मजबूत शख्सियत का मालिक है और उसे इस हादसे ने मुतासिर तो किया है, लेकिन वो अपने जज्बात को काबू पाने में कामयाब हो गया है। हया की नज़रें उसकी आंखों से होती हुई उसके चौड़े शानों पर पड़ी और फिर फिसल कर उसकी मजबूत कलाई पर उसके जहन में झमा और उसने सोचा कि अब उसके पास मौका है। वो असफंयार से सवाल करती, मैं आपसे कर सकती हूं? उसने डरते डरते घबराए लहजे में असफंयार से पूछा तो उसने अपनी गर्दन घुमाकर उसे देखा। कहो क्या कहना है। इस वक्त भी उसके तासुरात बिल्कुल सपाट थे, बिल्कुल बेतासुर। मैं पूछ सकती हूँ ये घड़ी आपके पास क्या कर रही है? सवाल पर असफंयार ने एक
کی طرف کی اور پھر دوبارہ سامنے کی طرف نظریں مرکوز کر دی. لڑکی تو ہے اس پیچھے. اگر یہ لڑکی نہ ہوتی تو اسے کبھی بھی نکاح نہ کرتا. تو اسے دیکھ کر رہ گئی. یہ گھڑی تو میں نے خود. حیا نے بے چین ہو کر اسے جیسے ہی وہ بات بتانی چاہی تو اسفندیار نے اس کی بات کاٹ دی. میں ساری حقیقت جانتا ہوں. اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہے. تمہیں کہہ تو رہا ہوں اگر یہ گھڑی نہ ہوتی تو آج تم یہاں میرے پہلو میں نہ بیٹھی ہوتی. وہ ہنوز نظر سامنے کیے ہوا تھا. کیا مطلب ہے آپ کا؟ میری زندگی میں طوفان لانے والے آپ ہی ہیں. آپ میرے کمرے میں نہ آتے نہ مجھ پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑتی، نہ میرے کردار پر انگلیاں اٹھتی، نہ مجھے گھر سے بے گھر کیا جاتا. سے مجھ پر یہ سارے الزامات لگے ہیں. تو پھر اب اس بات کا کیا مطلب ہے کہ یہ گھڑی میں تم سے نکاح بھی نہ کرتا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی حیا کے ہونٹوں پر شکایت آ چکی تھی. اب اس سے جواب چاہتی تھی. پہیلیاں بجوا بجوا کر تھک چکی تھی. دیکھو ایسی بات نہیں ہے. نکاح تو پھر بھی کرنا ہی پڑتا. تو پھر آپ ایسا کر رہے ہیں. تمہاری زندگی میں اس گھڑی کی تو اس گھڑی کی حقیقت جاننے کے لیے تمہیں میری طرف کی کہانی سننی پڑے گی اور اس کے لیے تمہیں میری ایک بات ماننی پڑے گی. وہ ٹھہر ٹھہر کر اسے کہنے لگا. وہ کیا؟ مجھے آپ کی کیا بات ماننی پڑے گی؟ حیا کی دلچسپی اب اس کی باتوں میں بڑھنے لگی. اس سے پہلے کہ وہ اس سے مزید کچھ کہتا اسی دوران اس کے فون کی گھنٹی بج اٹھی. اسفندیار نے فون اس کا دل وہ یار نے کن طرف دیکھا ہوا تاثر. اب کیوں فون کیا ہے؟ اس نے کڑے تیوروں سے فارس سے پوچھا. تو فارس کی آواز سن کر حیا کو لگا کہ وہ سب مشکل میں ہے. تم جہاں کہیں بھی ہو فوراً سے حیا کو لے کے واپس آ جاؤ. ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے. فارس کی بات سنتے ہی ایک استہزائیہ مسکراہٹ نے اسفندیار کے چہرے کا احاطہ کیا. میں نہیں آ سکتا. جس میٹنگ کے لیے میں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے اب میں اس میٹنگ کو نہیں چھوڑ سکتا. اسے فارس کو کہنا چاہا لیکن وہ کسی طور اس کی بات ماننے کو تیار نظر نہیں آ رہا تھا. خدا کے لیے حیا کو بھیجو. سخت ایمرجنسی ہے ورنہ میں کبھی بھی تمہیں فون نہ کرتا. فارس کی بے بسی اس کی آواز سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی اور حیا کو ایسا لگا کہ جیسے وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی. اپنوں کی پکار نے اسے بالکل تڑپا کے رکھ دیا. حالانکہ یہ وہی اپنے تھے جنہوں نے اس کے خلاف سازش کی اور اسے اپنے گھر سے بے گھر کر دیا. اس کی ایک بات نہ سنی. فارس کی بات سن خون جوش میں اسفندیار کی التجائیہ نظروں سے دیکھا. بے تاثر اور سوار چہرے پر ایک دم سے غصہ ابھرا. اس کے آئی برو تن گئے اور لب بھیج گئے. بہت شوق ہو رہا ہے نا تمہیں تو جاؤ لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا. یہ کہہ اس نے کی اور وہیں حویلی کے سامنے اتار دی. وہاں فارس پہلے سے ہی اس کے انتظار میں موجود تھا جیسے اسے پکا یقین ہو کہ اسفندیار اسے لے کر ضرور آئے گا. حیا کے اترتے ہی اسفندیار گاڑی بھگا کر لے گیا اور حیا فارس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی جہاں اب نفرت کے بجائے ندامت نظر آ رہی تھی. عداوت کے بجائے شرمندگی دکھائی دے رہی تھی. اب کیا ہو گیا ہے؟ کیوں سر جھکا ہے؟ جب مجھے تمہاری ضرورت تھی تب تو تم نے بالکل بھی میرا ساتھ نہ دیا. نہ چاہتے ہوئے بھی حیا کے ہونٹوں پر شکوہ آ ہی گیا. اسے اندر چلنے کا اور وہ چھوٹا فارس کے ساتھ اس کے پیروں تلے سے وہ بھاگ کر آگے آئی. چار حرکت لیٹی تھی. اماں کو دل کا دورہ پڑا ہے اور ان کی حالت انتہائی نازک ہے. وہ تمہیں بلا رہی ہیں اور یہ سب کچھ تمہارے حویلی سے نکلنے کے فوراً بعد ہوا ہے. فارس نے ٹوٹے پھوٹے وہ تڑپ گئی. بیگم نے پلکوں کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا. وہ آگے بڑھی تو انہوں نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے. ان کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے اور آنسو نکلنے لگے.
یہاں تک کہ جب وہ بولنے لگی تو ان کا پورا چہرہ ٹیڑھا ہو گیا، ہونٹ ہلنے سے قاصر تھے اور وہ اپنی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ حیا نے اس منظر سے عبرت پکڑی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس منظر کا پس منظر کیا ہے اور ان کی یہ حالت کیوں کر ہوئی۔ انہوں نے قرآن کی اور اب کا نشانہ بند کر اس کے سامنے پڑی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے سامنے بہت غلط کیا، تم پر جھوٹے الزام